اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم صدق اللہ العظیم۔ وقال الملك ائتوني به، اور بادشاہ نے کہا کہ ان کو میرے پاس لے کر آؤ، یوسف کو میرے پاس لے کر آؤ۔ فلما جاءه الرسول، پھر جب ان کے پاس ایلچی پہنچا، قاصد پہنچا، قال ارجع الى ربک، یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم واپس لوٹ جاؤ اپنے آقا کے پاس، فاسألہ، پھر ان سے پوچھو، ما بال النسوة اللاتی قطعن ایدیہن، کہ ان عورتوں کا کیا قصہ ہے، کیا معاملہ ہے کہ جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے۔ ان ربی بکیدہن علیم، یقیناً میرا پروردگار ان عورتوں کے مکر سے خوب واقف ہے۔ اس سے قبل آیات میں بات گزری تھی کہ بادشاہ نے خواب دیکھا، تعبیر کے حوالے سے پریشان ہوا، بات چلتے چلاتے جیل میں پہنچی۔ یوسف علیہ السلام نے صرف خواب کی تعبیر نہیں بلکہ اس کی تعبیر کے ساتھ ساتھ معیشت پر قابو پانے کا طریقہ بھی بتایا، تو بادشاہ یہ ساری بات جان کر بہت متاثر ہوا، اور وہ جان گیا کہ یہ جو شخص جیل میں ہے یہ صاحب علم ہے اور بڑی اونچی شخصیت ہے۔ چنانچہ اس کے دل میں ملاقات کا خیال پیدا ہوا اور اس نے اپنے ایک خادم کو، ایک ایلچی اور قاصد کو بھیجا کہ جاؤ اور انہیں میرے پاس بلا کر لے کر آؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام انہوں نے جب اس بات کو سنا تو فرمایا کہ میں ایسے باہر نہیں آؤں گا، تم جاؤ اور جا کر بادشاہ سے پوچھو کہ وہ جو قصہ سامنے آیا تھا کہ ایک شخص کو دیکھ کر، یعنی کہ مجھے گویا کہ دیکھ کر عورتوں نے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے، وہ قصہ کیا تھا۔ اب دیکھا جائے تو یہ معاملہ اور اس کی تحقیق تو اس وقت بھی ہو سکتی تھی جب یوسف علیہ السلام باہر آ جاتے، لیکن اس بات کو واضح کرنا تھا کہ یوسف علیہ السلام اپنی بے گناہی میں اس قدر سچے ہیں، اس قدر مطمئن ہیں کہ اب بھی وہ پہلے باہر نہیں آنا چاہتے، اس معاملے کی، اس مسئلے کی تحقیق چاہتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ پیغام بھیجا تاکہ بادشاہ کو خوب بات واضح ہو جائے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ چونکہ یوسف علیہ السلام ایک مبلغ تھے، ایک نبی تھے، باہر آ کر انہوں نے تبلیغ کرنی تھی، اگر ویسے ہی آ جاتے تو لوگ یہ کہتے یہ وہ ہے جس پر وہ الزام لگا تھا، اور چلیں اور نہ صحیح کچھ نہ کچھ تو ان کا قصور ہوگا، تو دعوت کا وہ اثر نہ پڑتا، نبی اچھے انداز میں اپنا کام نہ کر سکتا۔ اس لیے یوسف علیہ السلام نے آنے سے پہلے اس معاملے کی تحقیق چاہی، اور واضح طور پر جب یہ بات سامنے آ گئی تو پھر وہ جیل سے باہر آئے۔ تو وہاں پر ذکر کیا کہ جاؤ پہلے اس معاملے کی تحقیق کرو، پوچھو بادشاہ سے جا کر، اور مجھے معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں میں بالکل بے گناہ ہوں، ان عورتوں کا سارا مکر تھا۔ ان ربی بکیدہن علیم، میرا رب خوب جانتا ہے ان مکر کرنے والوں کے مکر کے بارے میں۔ اب اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ بات سامنے رکھی تو سب عورتوں کو بلایا گیا، اور پھر اس وقت میں بادشاہ نے کہا قال ما خطبکن، بادشاہ نے پیغام بھیجا ان عورتوں کی طرف۔ خطبہ کے ساتھ ہو، نکاح کے پیغام کو کہا جاتا ہے خطبہ، کسی عورت کی طرف بھیجنا۔ یہاں پہ کیا خطبکن، کنہ سے مراد وہ تمام عورتیں ہیں جو وہاں پر زلیخا اور اس کے ساتھ پھر بلائی گئی تھیں۔ تو یوسف علیہ السلام، اس بادشاہ نے ما خطبکن، ان تمام عورتوں کو پیغام بھیجا، اذ راوتن، کہ جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو ان کے نفس کے بارے میں بہکانا چاہا تھا، ورگلانے کی کوشش کی تھی۔ اذ راوتن یوسف عن نفسہ، کہ جن عورتوں نے ورگلانے کی کوشش کی تھی یوسف علیہ السلام کو ان کے نفس کے بارے میں۔ قلنا حاشا للہ، وہ ساری کی ساری عورتیں کہہ اٹھیں کہ حاشا للہ، یہ بولا جاتا ہے کہ ایسا بالکل نہیں ہو سکتا، اس کے لیے ایک ویسے ہی کلام ہے عربی میں
کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی قسم ما علمنا علیہ من سوء، کہ ہم بالکل بھی ان یوسف علیہ السلام کے بارے میں کوئی برائی نہیں جانتی، یعنی ما علمنا ہمیں معلوم نہیں ہے ان کے بارے میں کسی بھی قسم کی کوئی برائی۔ یوسف علیہ السلام بالکل پاک صاف، ٹھیک ہے زلیخا کا معاملہ اور تھا، لیکن ان عورتوں نے جو اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تو ان کے دل میں کوئی ایسی بات نہیں آئی تھی، وہ تو ان کی خوبصورتی سے مبہوت ہو گئی تھیں، تو کہا جی کہ ہم نے ان کے اندر کوئی برائی نہیں دیکھی۔ قالت امرأۃ العزیز الآن، اب جب سارا کا سارا معاملہ سامنے آ گیا، پتہ چل گیا، عورتوں نے کہہ دیا کہ یوسف بالکل پاک صاف ہیں، اور ادھر سے بادشاہ کو اندازہ ہو گیا کہ یوسف علیہ السلام کا اس معاملے کی تحقیق چاہنا اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ یوسف علیہ السلام پاک باز ہیں۔ چنانچہ اب جب ساری صورتحال عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے دیکھ لی تو اب وہ کہنے لگی، قالت امرأۃ العزیز الآن، اب کہا امرأ عزیز نے، عزیز مصر کی بیوی نے کہا، حس حس الحق، کہ جب بات کھل کر سامنے آ ہی گئی ہے، انا راودتہ عن نفسہ، تو بات یہ ہے کہ میں نے اسے ورگلایا تھا اس کے نفس کے بارے میں، وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، حقیقت یہ ہے کہ وہ تو بالکل سچے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کے خاندان سے جو ہے براءت ظاہر کروائی، اور زلیخا کے خاندان سے ساری خبر آئی اور بتا دیا گیا کہ یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ سچے ہیں۔ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ، یوسف علیہ السلام کو جب ساری خبر ملی، یہ سب کچھ باتیں سامنے واضح ہو گئیں، تو انہوں نے کہا ذَلِكَ لِيَعْلَمَ، یہ سب کچھ اس وجہ سے کیا کہ میں ایسے باہر نہیں آ سکتا، معاملے کی تحقیق ہو، اس لیے کہ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ، تاکہ یہ بات خوب واضح ہو جائے، انی لم اخنہ بالغیب، کہ میں نے کوئی خیانت نہیں کی ان کی عدم موجودگی میں، یعنی وہ بادشاہ ہے، آج مجھے عزت سے بلا بھی رہا ہے، تو میں نے یہ مطالبہ اس وجہ سے کیا کہ تاکہ بادشاہ پر یہ بات واضح ہو جائے کہ میں نے اس کی امانت میں، جس کے گھر میں رہتا تھا، اس کی امانت میں خیانت کرنے کی کوشش نہیں کی۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور یہ بات بھی کہ جو لوگ خیانت کرنے والے ہیں اللہ ان کے فریب کو چلنے نہیں دیتا، جو خیانت کرنے والا ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، ایک نہ ایک دن پکڑ میں آتا ہے، اور نہ صحیح تو آخرت میں پکڑ میں آتا ہے، اور دنیا میں بالکل بھی عزت کی زندگی نہیں گزار سکتا، راحت سکون کی زندگی نہیں گزار سکتا۔ ساری بات سامنے یہ آتی ہے، انسان سچا ہو تو مطمئن رہتا ہے، ہمیشہ جھوٹ بولنے والا، خیانت کرنے والا، بددیانتی کرنے والا، فریب دھوکے والا ہمیشہ پریشانی اور ٹینشن میں رہتا ہے کہ کہیں یہ بات کھل کر سامنے نہ آ جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے، جب ایک بندہ ایسا ہو جو کہ ایک رول ماڈل کی شکل میں ہے، والد ہے، بڑا بھائی ہے، چھوٹوں کے لیے رول ماڈل ہے، استاذ ہے، بڑے ہیں، یا مسلمان ہے، پوری دنیا کے دوسرے انسانوں کے لیے ہے، تو اسے ہمیشہ شکوک و شبہات کی جگہ سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے تاکہ اس کی بات کی قدر ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اس کی مثالیں ملتی ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے، آپ اعتکاف کی حالت میں تھے، کچھ ازواج مطہرات آپ سے کسی معاملے میں بات کرنے کے لیے آئیں، رات کا وقت تھا، وہ واپس ہوئیں تو آپ نے ایک اہلیہ حضرت صفیہ کو تھوڑی دیر کے لیے روک لیا، آپ نے ان سے کچھ بات کی، اس کے بعد جو ہیں وہ بھی جب واپس ہوئیں تو آپ مسجد کے دروازے تک انہیں دیکھتے رہے کہ وہ جا رہی ہیں، اور پھر لائن میں آگے حجرے تھے وہاں پر وہ چلی گئیں، اتنے میں نظر پڑی کہ دو شخص راستے میں کھڑے ہیں، حضرت اسید، حضرت عبادہ، پوچھا کون ہو؟ کہا جی کہ ہم یہ ہیں، فرمایا یہ جو خاتون جا رہی ہیں یہ میری اہلیہ صفیہ ہیں، تو صحابہ کرام نے کہا حضور ہم کب کہہ رہے ہیں، ہم کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ پر شک کریں؟ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، شیطان انسان کی رگوں میں ایسے دوڑتا ہے جیسے کہ خون دوڑتا ہے، کوئی بات بھی آ سکتی تھی، اس لیے میں نے شکوک و شبہات سے بالکل جو ہے اپنے آپ کو بچا لیا۔ اس لیے الزام سے اپنے آپ کو بچانا، گناہ کے دھبوں سے اپنے آپ کو بچانا، ایسی مجلسوں محفل لوگوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا، یہ انتہائی ضروری ہے، انتہائی ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔